مزیدار کام ہے فرق ہوئی. یہ فرق ہوگی پہلا اس طرح کا قصہ نہیں ہے ہمارے ملک میں. یہ روایتاً یہاں یہ چیز ہوتی رہی. مثلاً یحییٰ خان کے زمانے میں ایک جنرل رانی مشہور ہوئی تھی. اس سے زیادہ مشہور جو ہوئی تھی وہ ایک فلمی اداکارہ ہوا کرتی تھی, اس کا نام تھا ترانہ. وہ ترانہ مشہور ہوئی تھی. اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ وہ جب ایک دفعہ یحییٰ خان کے پاس سے مل کے گئی تو جب وہ باہر جانے لگی تو کسی نے اس کو سلوٹ کیا. تو کسی نے اسے پوچھا کہ بھائی تم اس کو سلوٹ کیوں کر رہے ہیں, یہ تو ایکٹریس ترانہ ہے. تو اس نے کہا نہیں جی, جہاں سے نکل کے آ رہی ہے اب یہ قومی ترانہ ہوگی تو لہٰذا میں سلوٹ کرنا اس پہ واجب. تو ہماری روایات ہے یہ, اب اس قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں. ابھی بالکل جو ہے وہ ریسنٹلی تمہیں پتا ہوگا وہ ایان علی تھی, اس کے بارے میں کتنا شور ہوا. وہ آج کل کہہ بھی رہی ہے کہ عمران خان نے جو ہے میرا نام لے کے اور اپنے مشہوری کرنے کی کوشش کی. تو یہ اس طرح کے کیریکٹرز ہمارے یہاں آتے رہتے ہیں, مرد بھی آتے رہتے ہیں, عورتیں بھی آتی رہتی ہیں. اور اس قسم کی چونکہ ہم نے کچھ ترتیب ایسی بنا رکھی ہے اپنی گورننس کی, اس میں اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. اب ظاہر ہے ایک کریکٹر ہے فرح جو کہ کسی کو جانتا نہیں اس کو بالکل بھی, اور وہ ایک دوسرا کریکٹر ہے جو کہ ہماری پرانی خاتون اول تھی, ان کو بھی کوئی نہیں جانتا. اب وہ کس ترتیب سے چیز ہوئی کسی کو پتہ نہیں. وہ خان صاحب وہاں گئے, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے روابط ہو گئے خاتون کے ساتھ. وہ خاتون تیار ہو گئیں کہ اپنے بچے چھوڑ کے وہ ان سے شادی کرنے پہ آمادہ ہو گئیں. شادی جو تھی وہ کس کے گھر پہ ہوئی فرق ہے, یہاں سے ان کا عروج شروع ہوتا ہے کہ بھائی ان کے گھر پہ جو ہے انہوں نے, اس کے بعد پھر آنا جانا ان کا شروع ہو گیا, آگے پیچھے سارا سلسلہ ہو گیا. اب اس میں جو ہے وہ پچھلے 3-3.5 سال جب تک حکومت رہی تو اس میں بہت اور سی صورتیں سامنے آئی. ایک تو چیز یہ سامنے آئی کہ پنجاب میں ایک ایسے آدمی کو چیف منسٹر لگا دیا گیا جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو یہ بنیادی طور پر سمجھ لو ایک کہانی بننی تھی اس کی, کیونکہ آج جب اس طرح کی کوئی چیز لاتے ہیں تو اس کے مضمرات ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول پہ چھوڑ دی جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو لہذا اب پھر آہستہ آہستہ یہ باتیں ہونی شروع ہوئی کہ جی وہ ایک کوئی خاص خاتون ہے جو کہ خاص طریقے سے کام کروا لیتی ہیں اور ساری کی ساری پنجاب کی بیوروکریسی کی سنتی ہے. ابھی کچھ جرنلسٹ نے یہ رپورٹ بھی دی ہے کہ ان کو 7-8 آدمی پولیس کے ان کی حفاظت کیا کرتے تھے ایٹسٹرا. تو یہ ہمارے ہاں جو پاور ود ان پاور کا فارمولا چلتا ہے, اور زیادہ تر جو ہے وہ بدنامی ان لوگوں کی ہو جاتی ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ کیا تھا. اب یہ خاتون جو ہے یہ ان کے تو گوشوارے جب پتہ چلے, جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ جی ان کی تو انکم بھی بہت بڑھ گئی اتنے سالوں میں. پھر یہ ہوا کہ جی کس ذریعے سے انہوں نے پیسے بنائے, تو اس میں ایک چیز فوراً تو سامنے آئی تو وہ توشہ خانہ, جس میں پتہ چلا کہ جی توشہ خانہ سے چیزیں نکالی. اچھا, حالانکہ توشہ خانہ بنیادی طور پر بہت عرصے سے ہے, یعنی یہ یوں سمجھ لو کہ یہ ایک شاہی طریقہ ہوا کرتا تھا تحفے دینے کا. یہ ہمارے ہاں لٹریچر میں سب سے پہلے یہ جو ہسٹری میں سامنے آتا ہے, لٹریچر میں ہسٹوریکل لٹریچر میں, وہ اکبر کے زمانے سے آتا ہے. اکبر نے یہ شرط لگا دی تھی, جو شہنشاہ اکبر تھا اس نے کہا تھا کہ جی مجھے پہلے کچھ نہ کچھ نظر کرو. کہتے یہ کہ اس نے صرف کسی بنیاد کے اوپر بہت پیسے بنائے تھے, کیونکہ جو بھی آیا کرتا تھا وہ بادشاہ کو کچھ نہ کچھ نظر کرتا تھا. بادشاہ اس میں سے کچھ ایکسیپٹ کر لیتا تھا, کچھ چھوڑ دیتا تھا. پھر وہ اب چونکہ وہ بادشاہ تھا تو ہے تو بنیادی طور پہ تحفہ, مگر جب آپ شاہ کو دیں گے تو وہ بگڑ کے توشہ ہو گیا, تو لہٰذا توشہ خانہ ہو گیا. اس میں آپ نے چیزیں رکھنی شروع کی. روایت وہاں کی تھی, مگر جس طرح سے ہوتا ہے کہ معاشرے میں عام طور سے اوپر سے نیچے ٹرکل ڈاؤن کر کے چیزیں آ جاتی ہیں, تو لہٰذا وہ نیچے لیول پہ بھی آ گئی. مگر حکومت کا توشہ خانہ اپنی جگہ رہا. اب ماڈرن زمانے میں یہ طریقہ بھی ہو گیا کہ بھائی گفٹ ایکسچینج ہوتے ہیں, نارمل بات ہوتی ہے. ہم نے بھی حکومت میں کام کر کے دیکھا ہے, تو ہم کارپیٹس بھی خریدتے تھے, بریف کیس بھی خریدتے تھے. وہ پھر جو وزٹنگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا گورنمنٹ ہوا کرتا تھا اس کو دیا جاتا تھا, ان ریٹرن وہ دیا کرتا تھا ایٹسیٹرا. اب جس طرح سے برطانوی رائل فیملی جو ہے وہ عام طور سے آپ کو کوئی اس طرح کا تحفہ نہیں دیتی, وہ تصویریں دے دیتی ہے. کوئین کے ساتھ تصویر کھینچتی, بڑا پریولیج ہوتا ہے رائل فیملی کے ساتھ تصویر کھینچتی. وہ کوئی کائنڈ میں نہیں دیتے چیزیں. مگر جو ہماری مڈل ایسٹ کی جو گلف اسٹیٹس ہیں, جو یہ مونارکی ذہن میں یہ ہے کیونکہ بادشاہانہ طریقہ ہے, تو قیمتی تحفے بھی دے دیے جاتے ہیں. خاص طور سے گھڑیاں بنوائی جاتی ہیں, اس طرح کی چیزیں وہ دی جاتی ہیں. وہ فیور کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں وہ, تو یہ توشہ خانہ وہاں سے نکالنا ہے. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ یعنی کسی بھی پرائم منسٹر یا حکومت کے ایمبٹ میں ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک خاص رقم دے کے اس کو لے لے.
ہاں یہ بات دوسری ہے جہاں سے فرق پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو چیز ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ انسان اپنی ضرورت کے لیے لیتا ہے. بس اگر آپ کو کوئی قیمتی گھڑی مل گئی تو آپ نے جو ہے اس کی قیمت سرکار نے اس کی فکس کی. سرکار عام طور سے دنیا جہان میں حکومتیں ہمیشہ ہر چیز کی کم قیمت لگاتی ہے. یہ تم دیکھو نا، حکومت جو ہے اس کو سب سے کم پیسے کے اوپر کوئی ٹھیکہ اپروو کرے گی، منیمم پہ آپ کو دیا جاتا ہے، تو انہوں نے قیمت اپنے حساب سے لگائی، ان کا رواج ہے، وہ اس کے حساب سے انہوں نے جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر دی، پھر انہوں نے خود استعمال کیا. مثلا اگر مجھے کوئی چیز ملی ہے تو ہو سکتا ہے میں اپنے بیٹے کو دے دوں سرکاری طور پر خرید کے، چونکہ چیز ہے جس میں کہ کسی بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی ہے یا اس میں ہیرے لگے ہوئے ہیں تو میں اس کو خرید لوں گا. خریدنے کے بعد میں اپنے بیٹے کو دے دوں گا، اپنی بیٹی کو دے دوں گا. تو اس میں کوئی عجیب و غریب بات نہیں. مشکل وہاں کھڑی ہوگی جہاں میں وہ چیز سستی لے کے اور پھر اس کو قیمتی بیچوں، یہ خراب بات ہے. یہاں سے ایک ایشو کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ چیز لے کے اس کو بازار میں کیوں بیچا؟ کیونکہ وہ دی گئی تھی حکومت پاکستان کو، آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے، آپ آج ہیں کل نہیں ہے، وہ تو حکومت. مگر اگر آپ نے اس کو ذاتی ملکیت بنانے کی کوشش کی تو آپ نے قیمت ادا کی تو لے لی، بات ختم ہو گئی. اب اپنے استعمال میں آپ نے گھر میں سجا لی، آپ نے دوست کو دے دی، چلو، مگر رشتہ دار کو دے دی، مگر اس کو بیچنا یہ میرے خیال میں بیٹریل آف ٹرسٹ ہے. یہ غلط، یہ چیز غلط ہوتی ہے. اس بات کو ایمفسائز کرنا چاہیے کہ بنیادی طور پر گڑبڑ وہاں سے ہوئی جہاں پر وہ تحفہ قیمتاً بیچا گیا. یہ اس کا ایشو تھا. اسی چیز کو آپ پھیلا لو تو وہی فراگوگی میں بھی آتا ہے کہ جو سرکار کی جو طاقت تھی وہ کسی نہ کسی لحاظ سے آپ نے ایک فرد کو دے دی، اس فرد نے اس طاقت کا استعمال کیا. اب اس نے اگر کہیں کوئی پوسٹنگ کرائی ہوئی کہ پنجاب کی بیوروکریسی میں تو یہ بہت شوق تھا کہ پیسے دے کے پوسٹنگ ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جتنے پیسے میں اتنی. اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو اگر کبھی کوئی کمیشن بنے گا یا کوئی چیز ہوگی دیکھیں گے تو اس میں. مگر بات یہی ہوئی کہ جی فوکل پوائنٹ کو ہے کوئی اس طرح کا ایک شخص ہے جو کہ پیسے لے کے ٹرانسفر کرا رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس کے حکم سے زمینیں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہیں، اس کے حکم سے جو ہے وہ بلڈنگ سوسائٹیز کے بھی لائسنسز مل رہے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسا آدمی آپ نے لگا دیا چیف منسٹر جس کو کہ آپ کا مستقل سہارا چاہیے تھا. سہارا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بیچ میں آ جاتا ہے، کیونکہ وائڈ میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی، خلا میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اس خلا کے اندر کسی کو آنا تھا تو اس میں فرق ہوگی آ گئی. اب میرے خیال میں اس کو اس بات کا پتا تھا کہ جس قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں پچھلے 3-3.5 سال میں اس کے لیے دشواری ہو سکتی ہے. لہذا سب سے بڑی مشکل اس وقت کھڑی ہوگی جب وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی. اگر وہ نہ جاتی تو پھر تو دیکھ لیتے کہ بھئی کیا ہے اس میں، آگے تھا پیچھے تھا. اس کی وجہ سے یہ بڑی مشکل. تو یہ بنیادی طور پر ایک روٹین کا مسئلہ ہے. اب حکومت میں ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، مڈل مین یا مڈل ویمن ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں. یہ جائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جائز ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو کیوں رکھا کہ جس کو سہارے کی ضرورت ہے، اس کو سہارا فراہم کرنے کے لیے کوئی دوسری قوت بیچ میں آ جاتی ہے. غلطی یہاں سے ہوتی ہے. اگر آپ ایک افیکٹو چیف منسٹر لگا دیتے جو کہ اپنے حساب سے چیزوں کو مینیج کرتا، اس کو بار بار کسی خاص اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی یا کم از کم سپرویژن اس کے اوپر ہوتی، وہ چلاتا رہتا تو یہ دشواری نہیں ہوتی. تو آپ دیکھو اس طرح کے کریکٹر جو ہیں جب جہاں پر بھی آپ نے مضبوط پروونشل چیف ایگزیکٹو لگایا وہاں پر یہ مشکل نہیں ہوتی، مگر جہاں آپ نے کوئی کمزور لگایا پھر وہاں پر یہ دشواری. تو یہ گورننس سے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ آپ کمزور آدمی لگا کے اس کو کوئی نہ کوئی بیساکھی پکڑاتے ہو، پھر اس بیساکھی کو الزام دیتے ہو. یہ غلط ہے. بیساکھی پہ الزام نہیں دینا چاہیے، حالانکہ وہ غلط ہے، اس خاتون کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. مگر آپ اپنے معاشرے میں سوچ کے تو دیکھیں کہ کون اس طرح کے مواقع چھوڑتا ہے یہاں. یہ تو ایک بنیادی طور پر اس طرح کا معاشرہ ہے کہ جس میں جس انسان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ کچھ نہ کچھ فائدہ لیتا ہے اس سے. تو اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ پاورز کے کوریڈورز میں فرشتے ہیں تو آپ کی غلط سوچ ہے. آخر آپ اپنے معاشرے کی بنیادی جو طریقہ کار ہے، اس کا بنیادی سوچ ہے، اس سے کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ آخر اس کو بار بار آپ ڈینائی کیوں کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے؟ ایسے ہے. آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ آپ کے معاشرے میں یہ چیز ہے، تو کوشش ہی کریں کہ آپ کسی کو یہ موقع نہ دیں.